آپ مجھے دعوے سے بتائیے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے پکڑیے۔ جنازے میں رش لگا ہوتا ہے، کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی گواہیوں کو قبول کر لے؟ کیا وہ اس اخلاص سے میرے بارے گواہی دیتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے آتے ہیں میری گواہی دینے آتے ہیں، یا ناکموں دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ وہ میرے لیے آتے ہیں یا میرے رشتہ داروں کے لیے آتے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، ذرا من میں جھانکیے تو صحیح۔ عظیم اختر کے ساتھ یہ سفر کر کے اپنے آپ کو چار پائی پہ لٹا کے لگا رش دیکھیے تو صحیح کہ بندے ہی ہیں یا کوئی بندہ بھی ہے، رش ہی ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، اور کمال کا جملہ ہے، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی پر، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ یہ کوئی بڑی بات ہے یہاں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ میں چار پائی پہ لیٹ کے دیکھوں حضور کی نصیحت ہی صحابی کو، اور میں کہ جب کبھی دنیا زیادہ ستانا لگے وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِ، خود کو مار کے خیال میں مار کے دیکھ لیا کر۔ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد لا تعدو عيناك عنهم، وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم، وقال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَقَالَ تَعَالَى عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ لائق احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر سی جو بات آپ دوستوں کے سامنے رکھنی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ جو مدارس ہیں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ پورا دھیان میری بات کی طرف رکھیں اور میری بات کو دل میں جگہ دیں اور توجہ فرمائیں، اور یہ جو میں بات نصیحت کی شکل میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں، ہم سب اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کی دعوت کچھ لوگوں نے قبول فرمائی اور کچھ نے انکار کیا۔ جنہوں نے قبول فرمائی، آغاز میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں عرب کی سوسائٹی میں، عرب معاشرے میں کوئی بڑا مقام اور اہمیت اور کوئی ان کے مقابلے میں کوئی منقبت اور فضیلت اور درجہ اور بلندی حاصل نہیں تھی، وہ عام لوگ تھے، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو بڑے اخلاص سے قبول کیا۔ جب انہوں نے دعوت قبول کی تو وہ دین کے طالب علم بنے، دین سیکھنے کا آغاز ہو گیا۔ اب ان کا جو یہ تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین سیکھنے کا، کسی بھی عالم دین کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے اور اس تعلق سے فائدہ اٹھا کے آپ دین نہیں سیکھتے تو یہ تعلق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ پچھلے دنوں ایک جلسہ میں
ایک گھر میں کھانا تھا تو مجھے وہ دوست کہنے لگے کہ فلاں خطیب صاحب کے ساتھ ہمارا 30 سال سے تعلق ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے 30 سال سے ان سے کیا سیکھا ہے؟ کہتا کچھ نہیں. میں نے کہا کس قسم کا تعلق ہے؟ کہتا کہ حضرت جب اس علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمارے گھر ٹھہرتے ہیں اور ہمیں سعادت بخشتے ہیں. 30 سال سے وہ آپ کو سعادت بخش رہے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا تعلق ہونے کے باوجود ان سے دین نہیں سیکھا. آپ نے ان سے تعلق رکھا کھانا کھلانے کی حد تک، ٹھہرانے کی حد تک. اور مدینہ میں اگر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہی تعلق رکھتے کھانا کھلانے اور ٹھہرانے کی حد تک، تو میرے بھائی یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے تعلق رکھا دین سیکھنے کا، طالب علمی کا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، ہماری مساجد کے جو منتظمین ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں صدر ہوں، اور یہ جو خطیب صاحب ہیں اور یہ جو امام صاحب ہیں یہ شاید میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے یہ تصور ہو کہیں کہ یہ ملازم ہے. چونکہ میں نے یہ الفاظ بعض مجلسوں میں سنے بھی ہیں. اور یہ نوٹ فرما لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے اندر نخرہ بڑا ہے. علم کے اندر نخرہ بڑا ہے. جب انسان اس کے سامنے اونچا ہوتا ہے حجاب مستورا، یہ اپنے پلو گرا کے پردے میں چلا جاتا ہے. یہ اس بندے کے ذہن میں نہیں اترتا. اور جس انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ قیامت کے دن کی تمام تر کامیابیاں وہ دینی علم پہ کھڑی ہیں، تو تاریخ کے اندر نظر آئے گا کہ کتنے محدثین ہیں جو بیویوں سے پڑھ کے محدث بنے، اور بیویوں کو انہوں نے استاذ کہا، اور ان کی سند جب رسول اللہ تک پہنچی تو بیوی سے ہو کے پہنچی. وگرنہ بندہ یہ کہے کہ بیوی اور میں سند میں اسے استاذ لکھوں. کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جن بیٹوں کی سندیں ماؤں سے ہو کے اوپر گزری. ماں اور بیٹے کا تعلق تو شاید لوگ بھول جاتے، لیکن یہ جو دین کا تعلق ہے یہ زندہ و جاوید رہتا ہے. اس لیے اگر میں بہت کچھ بھی ہوں اور وہاں علماء، قراء، اہل علم، اہل فضل، اہل دانش آتے ہیں، میرا ان سے دین سیکھنے کا تعلق نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی گئی اس نعمت سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. مرکز بیت رضوان پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر کسی خرابی کو دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اللہ کے فضل سے یہ آواز پہنچتی ہے الحمدللہ. میں تمام مساجد، مدارس کے منتظمین سے اس بڑے ہی محترم ممبر کی وساطت سے گزارش کروں گا، دینی معاملات کو دیکھتے ہوئے میرے دوستو، اگر کسی مسجد سے تمہارا تعلق بن گیا ہے، انتظامیہ کا، نظامت کا، صدارت کا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا کے اس سے دین سیکھو. حضور کی بارگاہ میں جو آئے دین سیکھا تو محترم بنے، اور کچھ بعد میں آئے صرف خاندانی وجاہت جتانے کے لیے کہ ہم خاندانی بہت بڑے لوگ ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، آپ اپنے نظریات میں کچھ نرمی کریں، ہم بھی کچھ نرمی کرتے ہیں تاکہ تمہیں پذیرائی ملے. تعلق رکھیں گے لیکن دین سیکھنے کا نہیں. ہاں اگر کبھی بات کرنی بھی ہو تو کم از کم یہ چھوٹے لوگ جو ہیں یہ نہ آئیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ، دین سے، دین جس سے سیکھنا ہے، ممبر سے، محراب سے. حضور کو کیا ارشاد ہوا؟ لا تعدو عیناک عنہم،
حضور انہوں نے قبول کر لیا ہے، دین سیکھنے کے لیے داخلہ لے لیا ہے، اب آپ نے لا تعدوا عیناک عنہم، ان سے دائیں بائیں آنکھ بھی نہیں کرنی، پوری گردن موڑنی تو دور کی بات ہے، یہ تیرا دینی تعلق جو ان کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، اس تعلق کو اتنی حرمت حاصل ہے کہ اس تعلق پہ کسی دوسرے تعلق کو ترجیح دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہم نے یہ ان لوگوں کو جو ساز و سامان عطا کر رکھا ہے، تم نے انہیں چھوڑ کے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھانی، لا تعدوا عیناک عنہم، اور ان سے نگاہ ہلانی نہیں اور اس طرف اٹھانی نہیں۔ سورۃ الکہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، یہ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، لا تعدوا عیناک عنہم، نگاہ دائیں بائیں نہیں کرنی، ان سے ہلانی نہیں اور ان کی طرف اٹھانی نہیں۔ تیرے فخر میں، تیرے جملے میں، تیرے ڈائلاگ میں یہ ہو، تیرا دل یہ گواہی دے کہ واقعہ تجھے فخر ہے اس تعلق پہ کہ میں دین سیکھتا ہوں، میرے شیخ ہیں، میرے استاذ ہیں، میں ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں، میں نے نماز درست کی ہے، میں نے بچوں کو دین سیکھنے کے ٹریک ان سے سمجھے۔ ہمارے یہ جو دینی مراکز ہیں، ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں، سر دست میں اپنی بات کر دوں، میں ہر اس بندے کے لیے دعا گو ہوں جو میرے ساتھ تعلق اس لیے رکھتا ہے کہ عظیم اختر سے الیک سلیک میں ہم کچھ نہ کچھ دین سیکھیں گے۔ اور میں اگر کسی بڑے یا چھوٹے سے تعلق اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ دین سیکھے، تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ارادوں میں مزید مخلص ہو جاؤں۔ اور اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں بڑے سے میرا تعلق ہے، میں اسے کیش کرواتا پھروں، اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما دے۔ خدا صاحبان منبر و محراب کو تڑپ دے کہ جو شخص ان کے قریب بیٹھے یہ انہیں دین سکھائیں۔ ہم نے یہاں سے لے کیا جانا ہے بھائی؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزنس مین فیملی تھی، فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مجھے فجر سے پہلے اٹھایا کرتی تھیں، توقیزونی لصلاۃ الفجر، وقالت لی، اور مجھے کہا کرتی تھی، یا عبداللہ ابن مبارک، اے مبارک کے بیٹے، اے عبداللہ، میں چھوٹا سا تھا، 7 سنین، میں 7 سال کا تھا، اس وقت وہ میرا کانسیپٹ کلیئر کیا کرتی تھی، ماں هل تريد ان تكون من اہل العلم، بیٹے تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے علم والوں کے درمیان کوئی مقام دے دے، ان کی صفوں میں تجھے بیٹھنے کے لیے چن لے، تیرا علماء سے سلام دعا بن جائے، علماء تیرے نام سے واقف ہو جائیں۔ ماں کا ذہن دیکھیے، یہاں 14 سال پڑھا کے پوچھتے ہیں قاری صاحب بتاؤ بچے کا کیا کریں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے کہا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ازواجنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ بیویاں ایسیاں عطا کر، وذریاتنا ان بیویوں سے اولاد ایسی عطا کر، قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، مصلی پہ کھڑی ہو کے متقین کی امامت کروائے شادی سے پہلے۔ یا 7 سال کا ہوگا تو بچے کا کیا کریں، کہاں داخل کروائیں؟ اور اسلام یہ کہتا ہے شادی سے پہلے صالحیت مانگو، دین مانگو۔ اللہ نیک بیوی اور اس سے پھر وہ اولاد، وجعلنا للمتقین امامہ کا مطلب ہوتا ہے پیشوا۔ ہم سب خاندان کو، میری بیوی نیک ہو، میرے بچے دیندار ہوں، اللہ ہمیں متقی لوگوں کی خدمت کے لیے چن لے، ان کے قافلے کا ہدی خواں بنا دے۔ میرے دوستو، میرے نمازی بھائیوں، آپ پوری آنکھیں کھول کے ذرا میری طرف دھیان کریں گے جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا ہمارا کسی عالم دین سے، کسی دینی درسگاہ سے ایسا تعلق ہے؟ ہمارے دل میں یہ اشتیاق ہے کہ اہل علم کے درمیان میرا نام جانا جائے؟ اس کے فوائد کیا ہیں میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ هل تريد ان تكون من اہل العلم، میں 7 سال کا تھا، فجر سے پہلے بڑا
خاموشی کا وقت ہوتا ہے اور ماں یہ جملے یاد کرواتی ہے کہ بیٹے اہل علم بھی کوئی شے ہوتے ہیں، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے ان کے درمیان جگہ دے دے؟ تو مجھے یہ پتہ چلتا کہ ماں کا خواب ہے کوئی اہل علم ہے، اور پھر میں اہل علم کی مجلس میں جاتا، پھر میں بزنس مین بھی بنا، میں تاجر بھی بنا، مدینے میں تجارت کا غلغلہ بھی ہوا، لیکن وہ ساری تجارت اسلام پھیلانے کا سبب بنی، اولاد نے رزق بھی کھایا، شاہ سواریاں بھی کیں، عزتیں بھی پائیں، اختیار بھی ملے، لیکن پیچھے دین تھا، سربراہ دیندار تھا، ماں نے اہل علم کے ساتھ، مجلس کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعلق جوڑ دیا تھا، پھر کائنات میں خیریں تقسیم ہوئیں کہ امام سفیان ثوری جیسے، امام سفیان ابن عیینہ، کہ اگر اکیلے سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ دونوں ہی دنیا میں ہوتے، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، امام زہری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کرنے میں امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام، ان کے شاگرد سفیان ابن عیینہ مکہ کے سردار، چلتے پھرتے کو بندہ کہہ دیتا نا کوئی حضور کی حدیث سناؤ، فرمایا کرتے تھے کمائی کر کے ذرا درہم لے کے آؤ، یہ چلتے پھرتے ایسے حدیث سن کے تم اس کی ویلیو نہیں دیتے، اس کو جس کو ویلیو ہوگی نا وہ درہم لے کے آئے گا، جس کے دل میں پھر احترام ہوتا وہ محنت کرتا، اور جب وہ درہم لے کے آتا تو وہ جج کر لیتے کہ اس کے دل میں حدیث سیکھنے کا جذبہ ہے، وہ اسے درہم لیتے اور اسے حدیث سکھاتے، اور حدیث سکھا کے کہتے یا یہ درہم حدیث آگے سکھانے پہ خرچ کرنا۔ اب اتنا تو واقعہ نقل ہوتا ہے کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ درہم لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی علم کی اہمیت آپ کے دل میں ہو اور پوچھنے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے۔ بعض بندے آدھا مسئلہ وڈا مسئلہ پہ حل کر آتے ہیں، چھوٹا ساڈے کو پوچھتے ہیں۔ جی ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جڑے اپنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ساڈا یہ منہج نہیں گا، بیت رضوان دا منہج نہیں گا، جامعہ سلفیہ دا منہج نہیں گا۔ پتہ نہیں کسی مولوی دی تقریر سنی ہوگی انہیں، کہنے لگا جی اپنا جڑے دیوبندی نے یہ تو ہے کافر نے نعوذ باللہ، تے یہ دسو زکات لگ جاندی ہے کہ نہیں؟ بھی کافر بناؤن دا مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں، زکات دا میرے کو پوچھ رہے ہیں۔ ہم اہل حدیثوں میں یہ عادت ہے، وہ نہیں مجھے پتا، ہم نے تو ونی سونی کی کتابیں کھنگالی، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ علم سے تعلق انشراح اس بندے کے دل میں تڑپ ہو، بندہ میری بات نوٹ کر لو، یہ بہت بڑی بات ہے، میرے ساتھ کسی بندے کا تعلق ہو جتنا مرضی ہو، لیکن میں دین اسے تب سکھاؤں گا، میرے دل سے راز کی بات اس تک تب پہنچے گی جب میرا دل یہ کہے گا کہ اس بندے کے دل میں تڑپ ہے۔ درہم لے کے آ، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد علی المدینی علل حدیث کے بانی امام بخاری کے شاگرد رحمت اللہ علیہ، کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے 1080 استاد ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کان پننا، ترجمہ اس طرح سمجھ نہیں آنا اردو میں، فرماتے ہیں جس کی مجلس میں بیٹھتا وہ مجھ سے کان پنتا تھا، اور میں جیدے تو کان پندا سا وہ علی المدینی سن، اتنے بڑے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ حیۃ الوادی کہتے تھے، یعنی وادی کا وہ سانپ جو چپے چپے سے واقف ہوتا ہے اور سیکنڈ میں گھوم آتا ہے، احادیث کے علم کے علل کے ماہر، یہ سب سرمایہ کس کا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا۔ اور آغاز کہاں سے کہ ماں پوچھتی ہے 7 سال میں حل ترید ان تکون من اہل العلم، یہاں 40 سال کا بچہ جب خراب ہوا، بلکہ بچہ تو نہیں پختہ عمر کا ہو جاتا ہے 25 سال کا، قاری صاحب دعا کر دو بچہ قابو نہیں آ رہے۔ حل ترید ان تکون، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی، میری ماں، میں ایسی ماؤں پہ قربان جاؤں۔ سفیان ثوری 10 سال تک آپ ان لوگوں کی سیرتیں سنتے رہے، ایمان کو تازگی جلا ملتی رہے، رب کے ولی تو یہ ہیں، یہ کن ولیوں کی کرامتیں ان لوگوں نے سنائی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
جب خط آیا ہارون کے تخت نشین ہونے کا تو اسی خط کی بیک پہ لکھا تھا کہ ہارون بس مجھے 2 باتوں کا جواب دے دو. کاغذ بھی نہیں لیا اپنی طرف سے کہ تم بادشاہ بن گئے ہو, کہیں شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاؤ, وہاں چیلے چمچے ہاتھ ساتھی طور پہ تجھ سے جدا ہو جائیں, تو اکیلا رہ جائے, دھکے کھاتا پھرے, تو گم جائے, تجھے رستہ ٹریک نہ ملے, پھرتے پھرتے کئی دن گزرے کہ تجھے موت نظر آئے, پانی کی پیاس کی شدت سے سورج کی دھوپ تیرے کلیجے کو پگھلائے, ایسی حالت میں تجھے کوئی چند گھونٹ پانی کے پلا دے تو اسے کیا دے گا؟ تو ہارون نے کہا حضور میں سلطنت اس کے نام کر دوں گا. تو فرمایا ہارون پھر یہ یاد رکھنا کہ تیری سلطنت کی قیمت رب کے پیدا کردہ پانی کے 1 گلاس کے برابر نہیں ہے, اس پہ مان نہ کرنا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پیسے سے پڑھے, فرماتے تھے کہ یہ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا. تو اس وقت جنہوں نے نہیں دین پہ لگایا وہ بھی چلے گئے, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کائنات سلام کر کے گزرتی, امام بخاری سلیوٹ کر کے گزرتے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی بیٹے دین سیکھ, میں چرخہ کاٹ کے سوت بیچ کے اپنے ہاتھ سے تیرا خرچہ اٹھاؤں گی, بیٹے دین سیکھ. یا ہمارے پاس بچے آتے ہیں جی اس کی مامی کی پھوپھی کی کزن کی شادی ہے, تماشا بنایا ہوا ہے, بات بات پہ چھٹی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ فجر سے پہلے میری ماں مجھے اٹھا کے حدیثیں یاد کروایا کرتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کروایا کرتی تھی, اور مجھے کہتی تھی ہاتھ اٹھا, میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو میرے لیے دعا کیا کرتی تھی, اللہ میرے بیٹے کو قبول کر لے, دین کے لیے قبول کر لے. یہ احمد بن حنبل ایسے ہی نہیں بن جاتے بھائی. سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ, روپیہ کس کا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا. تیرا کس مدرسے سے تعلق ہے بھائی؟ اللہ کثرت کب دیکھتا ہے؟ تو مسکرا کے سلام لینے کے لیے تو جایا کر. مجھے یہاں ایک شخص میرا ساتھی جمعہ پڑھنے آتا ہے, کبھی کبھار آتا ہے دور سے, اس کے والد سے یا کوئی عزیز تھے, میں انہیں نہیں جانتا تھا, کہنے لگے فوت ہو گئے, ان کا جنازہ پڑھاؤ. میں نے کہا میں کیا کہوں گا جنازے میں, مجھے جانتا ہی نہیں ہوں. اب دیکھو تعلق کا فائدہ کیا ہے, میں کیا کہوں گا اللہ سے؟ توجہ, دعا مانگنا گواہی دینا اس میں فرق ہے. دعا میں اللہ تینوں ہدایت دے, اور گواہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ہدایت پہ ہے, فرق ہے. گواہی اس کے دی جاتی جس کے ساتھ زندگی گزاری ہو, اور جنازے میں دعا کا ذکر نہیں, گواہی کا ذکر ہے. حضور کا ارشاد ہے شاہد له 4, اگر کسی کے جنازے میں 4 بندے شاہد له 4, 4 بندے کسی کے جنازے میں آ کے گواہی دے دیں کہ خدایا یہ دیندار تھا, حضور نے فرمایا اللہ اسے بخش دیتے. لیکن یاد رکھو بات گواہی کی ہو رہی ہے. میں سب کے لیے دعا کر دوں گا, لیکن آپ میں سے کوئی شخص کھڑا, ہر شخص کھڑا کہے کہ میرے لیے گواہی دیں, بھائی میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. آپ مجھے سارے نہیں جانتے, آپ بھی مجھے نہیں جانتے, لیکن میری گواہی مانگنے کے لیے کہ یہ بندہ کیسا ہے, آپ شیخ کلونی کا سفر کر سکتے, میں نے وہاں 9 سال گزارے, بندہ کیسا ہے, یہ ہے گواہی کہ میں نے وہاں 9 سال گزارے. میں نے 14 سال میاں چنو جمعہ پڑھایا, آپ وہاں جا کے پوچھ سکتے ہیں صف اول کے نمازیوں سے جنہوں نے 14 سال جمعہ پڑھا ہے کہ کیا اس بندے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے. میں منہ سے کیوں کہوں؟ دعا اور گواہی میں فرق ہے. یہاں سے گواہی مانگنی, آپ میرے عامر سے مانگے, جو مجھے جانتا وہ گواہی دے گا. بھائی آپ جو جملہ کہیں گے بہت اچھا ہے, وہ گواہی نہیں. جو ساتھ سفر کرے گا, جو جانے گا, جنازے کے اندر 4 بندے گواہی دے دیں, کس کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ آپ کے جنازے میں گواہی دے؟ دیکھیں ذرا, کس مدرسے کی مسند پہ بیٹھے شیخ کے ساتھ, کس استاذ کے ساتھ. میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ دنیا دین سیکھنے کی جگہ ہے,
اور یہ حسرتیں رہ جانی ہیں جنت میں جا کے. جنت میں جا کے بھی حسرتیں ہوں تو کاہے کی یہ زندگی بھائی. کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ دعا سے بڑھ کے جنازے پہ آ کے گواہی دے؟ توجہ، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، 4 بندے گواہی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ 4 بھی نہیں ملیں گے گواہی دینے والے. ہاں عدالت میں جانا ہوئے نا، بعض بندے بڑے چیلے چمچے تے کو کیس ہو جائے، اللہ نہ کرے مسئلہ بن جائے، کسی نے کو گواہی دینی ہے گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے نبھاؤنے بول. یہاں کوئی نہیں ساتھ چلتا، اگلے پارٹی ویکھ کے گواہی دیندے نے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب 4 بھی نہ ہوں تو فرمایا اگر 3 ہی کسی بندے کے بارے گواہی دے دیں اللہ ان کی گواہی قبول کر کے. بات گواہی کی ہو رہی ہے، میں آپ سے بار بار مخاطب ہوں. اور گواہی کس کی ہوتی؟ کون آپ کے بارے گواہی دے گا کہ یہ بندہ حدیث کا مشتاق ہے؟ کون گواہی دے گا؟ لچھے والے کی تو یہ گواہی نہیں ملے چلے گی اللہ کے دربار میں. یہ تو دیندار بندہ کہے گا اللہ یہ علماء کا خادم تھا. آ ذرا سینہ کھول، میرے قریب آ. عطا ایسا بیان ہوا مجھ کو، اقبال نے کہا تھا رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں. کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے، یہ وہ آواز ہے. اور اس کا کمال کا آگے شعر ہے کہ وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. یہ وظیفہ ہے، یہ خیال، یہ سوچ، یہ اپروچ کہ میرا کوئی بھائی آج کے جمعہ کے بعد صرف اتنا غور کر لے کہ کیا میرا کسی کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ میرے جنازے پہ کھڑا ہو کے کہے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے ساتھ مخلص تھا. صحابہ 3 پہ حیران ہوئے کہ 3 کی گواہی پہ اللہ جنت دے دے گا. حضور نے فرمایا صحابہ میرے صحابہ 3 بھی نہیں ہوں گے. میرے صحابہ 3 بھی نہیں ہوں گے. کہا حضور پھر قربان جاؤں. فرمایا میرے صحابی اگر کوئی مر جائے 2 بندے گواہی دے دیں. بات دعا کی نہیں، بات گواہی کی ہو رہی. یہاں 3 سال کا جو عرصہ ہے ہمارا، دعا تو سب کے لیے ہے، اچھے خیالات تو سب کے لیے ہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ عظیم اس بندے کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے میں رشتہ کر لوں، تو میں سوچوں گا. سمجھ آ رہی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، عظیم صاحب آپ گواہی دیتے ہیں. یہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ میں بیت رضوان میں جمعہ پڑھتا ہوں، آپ عظیم صاحب سے میری گواہی لے لیں. میں نے کہا میرا تعلق ہوگا، شناسائی ہوگی چہرے کی، لیکن تو نے بیٹی دینی ہے میں نہیں جانتا. اس حد تک میں گواہی نہیں دے سکتا کہ میں یہ کہوں کہ بیٹی کا رشتہ دے دو. میں نے اعلان نہیں کہا. اس میں میرے اس بھائی کو بھی دکھ نہیں اور میرے بارے کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا چاہیے بھائی. ہاں جسے میں جانتا ہوں میں گواہی دے دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ کر دیں. اور الحمدللہ اللہ نے خیریں کی. 2 بندے، میت پڑی ہے، کوئی چیز اس کے کام نہیں آنے والی، 2 بندے گواہی دے دیں اللہ اسے بھی بخش دے. اللہ 2 بندے. فرمایا میرے صحابہ ایسا دور آئے گا 2 بھی نہیں ملے. ایسا دور آئے گا 2 بھی نہیں ملے. پوچھا حضور پھر؟ فرمایا ایک بندہ مجھ محمد کی امت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بڑے تعلق ہوں گے لوگوں کے، رش میں زندگی گزار رہے ہوں گے، حضور کے الفاظ ہیں جھرمٹ میں زندگی گزار رہے ہوں گے. لیکن مثال یوں دی آپ نے کہ جس طرح کو بندہ 100 گھوڑا پالے، 100 اونٹ پالے، اچانک سواری کے لیے سفر کرنا پڑے تو 100 میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ نکلے. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے. 100 بندے ہوں گے لیکن بندوں میں سے بندہ ڈھونڈو گے تو بندہ،
یہ دور آئے گا، آپ مجھے دعوے سے بتائیے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے پکڑیے، کیا جو جمعے میں جنازے میں رش لگا ہوتا ہے کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی گواہیوں کو قبول کر لے؟ کیا وہ اس اخلاص سے میرے بارے گواہی دیتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے آتے ہیں میری گواہی دینے آتے ہیں یا ناک منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ وہ میرے لیے آتے ہیں یا میرے رشتہ داروں کے لیے آتے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، ذرا من میں جھانکیے تو صحیح۔ عظیم اختر کے ساتھ یہ سفر کر کے اپنے آپ کو چارپائی پہ لٹا کے لگا رش دیکھیے تو صحیح کہ بندے ہی ہیں یا کوئی بندہ بھی ہے، رش ہی ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ طاؤس و شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اور کمال کا جملہ ہے، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی پر، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ یہ کوئی بڑی بات ہے یہاں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ میں چارپائی پہ لیٹ کے دیکھوں۔ حضور کی نصیحت تھی صحابی کو، فرمایا کہ جب کبھی دنیا زیادہ ستانا لگے وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِ، خود کو مار کے خیال میں مار کے دیکھ لیا کر۔ یہ جملہ یاد رکھو، لکھ کے لگاؤ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِ۔ صحابی کو کہا تھا حضور نے کہ جیتے جی مر کے دیکھا کر، تیری بیوی ہیں، بچے ہیں، لیکن تو سمجھا کر کے تو مر گیا ہے، بھلا کون سی چیز ہے جو تیرے بغیر نہیں چلتی اور کون سی چیز ہے جو تجھے مرنے کے بعد نفع دے رہی ہے؟ مر کے جو یہ چیزیں سوچنی ہیں کبھی خیال میں بھی مر جایا کر، خیال میں مر، چارپائی پہ لیٹ، یہ تاجروں کا جم گٹھا دیکھ، یہ رش دیکھ جنازے پہ، اور پھر دیکھ کے گواہی کے قابل کون ہے۔ یہ دور آئے گا، ایک بندہ نہیں ملے گا، اور ایسا خوش نصیب کہ جسے ایسے دور میں بندوں کی کثرت ہوگی، ساتھ ساتھ یہ بھی کانسیپٹ حضور نے کلیئر کیا، ایک بندہ سچے دل سے خم ٹھونک کے کہے خدایا میں جانتا ہوں، باقی باطن کو تو جانتا ہے۔ اللہ یہ دیندار تھا، تیرے نبی سے محبت کرتا تھا، علم سے پیار کرتا تھا، خدایا اخلاص تھا، سچائی تھی، اللہ اس ایک بندے کی گواہی بھی قبول کر لیں گے۔ اور کچھ بد نصیب ہوں گے کہ رش ہوگا لیکن گواہی والا ایک بندہ نہیں ہوگا، مرے یہ ہیں بھائی، مرے یہ ہیں۔ کیا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے جنازے میں ہزاروں گواہیاں دینے والے ہوں۔ اللہ میں نے اسے یہ سیکھا، اللہ میں نے اسے یہ پڑھا، اللہ اس سے میں نے یہ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تیرا بچہ بھی اس دین کی طرف آئے؟ کتنا سخت دل ہے تو، کتنا پتھر دل ہے۔ حجاب مستور تو نے رخ پھیرا ہے، قرآن مجید نے حجاب گرا دیے ہیں، دین نے حجاب گرا دیے ہیں۔ وہ لذت آفرینی، وہ ذائقہ، وہ چاشنی وہ تیرے اندر اتار ہی نہیں رہا، ہم سے پوچھو۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم کی جو لذت ہے جس پہ آشکار ہو جاتی ہے، اس کے پاس سب سے بڑی مثال یہ ہو سکتی ہے، اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بیوی کی ملاقات کی لذت ہے یا علم کی آشنائی کی لذت، وہ فرمایا کرتے تھے ہزاروں ملاقاتوں کی لذتیں علم کی ایک آشنائی کی لذت کا مقابلہ نہیں کرتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علم، دین سے تعلق، اور اس تعلق کے اندر یہ ہو کہ میں نے اب مجھے موقع مل گیا ہے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ بعض ایسے ہوں گے وہ صدارتوں کے زوم میں مارے جائیں گے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دین سیکھنے سکھانے کے مفاد کو ترجیح دی، اور جس نے اوئے کہا اسے اوئے کہا، اور جس نے دین کے لیے طلب کا ایسا، یہ میرے پاس طلبہ آتے ہیں، دین پڑھنے آتے ہیں، میں ان کے واش روم بھی دھو دیتا ہوں۔ یہ سلام کس کو ہے بھائی؟ یہ دین کو سلام ہے، یہ دین کو عزت ہے۔ میں نے اپنے تمام مدارس کے اندر یہ پالیسی میں نے بنائی کہ جب حافظ قرآن بیٹھا اس کو پاؤں نہیں لگانا، دین کی عزت ہے، دین کا احترام ہے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اپنے احترام کی حفاظت کروں، اپنے وقار کی حفاظت کروں، میں اپنے سے مراد ذات نہیں لے رہا، میں اہل علم مراد لے رہا ہوں۔ مدرسے سے تعلق، دین سے تعلق،
اور کم از کم کوئی 4 بندے یہی کہہ دیں کہ بندہ اچھا ہے. جب تو جاتا ہی نہیں, کسی مجلس میں بیٹھتا ہی نہیں, کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اہل علم کے درمیان ڈسکس ہونے لگ جائے اور اس کی خیر کے تذکرے ہونے لگ جائے. کیا اس سے بڑا بھی سرمایہ اور اعزاز ہو سکتا ہے کہ حضور کو ارشاد ہو گیا لا تعدوا کانم, جب یہ آ گئے ہیں ان سے دائیں بائیں نہیں دیکھ. اور جب اللہ نے آپ کو دین سیکھنے سکھانے کے انما اعلمکم بعثت معلما, میرا تم سے یہ رشتہ ہے کہ میں تمہارا معلم ہوں اور تم میرے شاگرد ہو. اور استاذی شاگردی کا رشتہ یہ پیری مریدی کے رشتے سے بڑا فائق ہے. اگر اس پیری مریدی ہے تو میرے اہل حدیث تو استاذی شاگردی لے کے آ. فخر سے کہتا ہے کہ فلانا میرا شاگرد ہے, اس نے دکان کا کام مجھ سے سیکھا ہے. تو کوئی ایسا بھی ڈھونڈ جس کے بارے تو فخر سے کہے کہ فلانا میرا استاذ ہے, میں اس کا شاگرد ہوں, میں نے نماز اس سے سیکھی, میں نے روزہ اس سے سیکھا ہے, میں نے حج اس سے سیکھا ہے, میں نے عمرہ اس سے سیکھا ہے. دینی درسگاہ سے تعلق تڑپ کا ہونا چاہیے, ترجیح کا ہونا چاہیے. میری ضرورت ہے, میں مدرسے کی ضرورت نہیں ہوں, مدرسہ میری ضرورت ہے. جی میں دیندار بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. تو کون ہوتا ہے دیندار بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا؟ وہ صحابی نے کہا تھا نا کہ حضور یہ میرا بھائی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے, میں کماتا ہوں, میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں کہا بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لعلک ترزق بھی, اللہ تجھے روزی اس کی وجہ سے دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. لعلک ترزق بھی, اللہ اس کی وجہ سے تجھے روزی دیتا ہے. جو یہ میرے پاس بیٹھا پڑھ رہا ہے, تجھے روزی اس کی وجہ سے مل رہی ہے. میرے دوستو, میرے عزیزو, جتنی عاجزی, جتنی انکساری, جتنا دل میں مقام ہے. ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے, ہم کسی مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں, ہمارے ذہن میں فوراً شیطان چرخی چلاتا ہے کہ یہ مسجد کی رسید کے لیے آ رہے ہوں گے, اور اندر سے ہمارے ایک بغض کا اور ایک برے ارادے کا, ایک تلاطم خیز موجوں کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کس قسم کی محرومی ہوگی اس بندے کو قیامت کے دن کہ اس پہ آیات رکھوں تو سینہ کانپے, کلیجہ پگھلے, دل منہ کو آئے, سینہ چھلنی ہو. جس کی نسبت دین کی طرف ہو, حضور اسے دیکھیں اور دیکھ کے ہلکا سا ناگوار محسوس کریں, اللہ اکبر, تو قرآن آئے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی. حضور جو تجھ سے رخ پھیرتا ہے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں, اور جو آپ کی طرف آتا ہے آپ ناگواری کے اثرات جبیں پہ ظاہر کرتے ہیں. عبس, تیوری چڑھائی, وتولی, رخ پھیرا, ان جاءہ الاعمی, کہ ایک نبینا آیا. میں پورے پاکستان کے ان تاجروں سے مخاطب ہوں جو کسی مولوی کو سمجھ کے یہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرچی لینے کے لیے آ رہا ہے. تیری اوقات کیا ہے مدرسے کو پرچی دینے کی؟ اس پرچی کی وجہ سے تجھے عزت ملنی, اگر جنت کا ٹوٹا بھی ملنا ہے اس وجہ سے ملنا ہے. ہم جنس بہم جنس کند پرواز, کن نبیوں کی مجلس کا ساتھ, اہل علم کی مجلس کا ساتھ. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے, حدیث پڑھی پڑھائی, ساری زندگی دین کے نام وقف کی. ان کے شاگرد امام نوفل فرماتے ہیں دل میں جذبہ تھا کہ کبھی خواب میں دیکھوں کہ اللہ نے بڑا ہی نوازا ہوگا, اللہ نے بڑی عزتیں دی ہوں گی, پیسہ تھا, روپیہ تھا, سرمایہ تھا. ایک دن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے. امام صاحب فرماتے ہیں امام نوفل جو شاگرد رشید ہیں, میں نے کہا امام عبداللہ ابن مبارک ما فعل اللہ بک, استاد ہونا شیخ ہونا, اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو مجھے فرمانے لگے غفر اللہ لی ودخلت الجنہ, اللہ نے مجھے بخش دیا اور میں جنت میں داخل ہو گیا. تو میں نے پوچھا لما, کس وجہ سے؟
تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے آپ کی زندگی میں تو شاید یہ ہو کہ عبداللہ بن عمر یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن ایک سفر حدیث کے لیے اللہ کو پسند آیا میرا. کتنے؟ برحلتی الحدیث. ایک سفر مجھے میرا پسند آیا اور اللہ نے اس سفر کو پسند کر کے مجھے بخش دی. ایک سفر میرا پسند آیا اور وہ سفر پسند کر کے اللہ نے مجھے. تو میں نے خواب میں کہا استاد جی مجھے کوئی نصیحت کرو جو میرے یہاں کام آئے. آئے ہائے ہائے کیا تعلق ہے جنت حاصل کرنے کا. مرا بندہ بھی خواب میں آیا تو جنت پوچھی، رب کی رضا پوچھی، اخروی معاملات پوچھی. کیا آپ کو کبھی خواب آیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرے مرنے والے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ ہمارے تو خواب میں ماں کبھی نہیں آئی، ہم نہیں سوچتے. وگرنہ محدثین نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ آنے والے بتا دیتے ہیں. کہ محدث کا واقعہ نہیں، ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ کا، اپنی بیوی کی قبر پہ روزانہ جاتے تھے. تو ایک دن بیوی خواب میں آئی تو پوچھا کہ میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں. وہ کہنے لگی مجھے خبر ہے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں اور میں ساتھ پریشان بھی ہوں. فرما بردار بیوی، مر کے بھی میں پریشان ہوں کہ آپ کی وجہ سے تو مجھے عزتیں مل رہی ہیں لیکن میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی. اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگی میمون ناغا نہ کرنا، میری قبر پہ آنے سے کبھی ناغا نہ کرنا. پتہ نہیں یہ ہم نے لے کیا جانا بھائی، دھیان کس طرف ہے، توجہ کس طرف ہے. اور شاگرد پوچھ رہا ہے خواب میں استاد جی کوئی گل دسو کہ ساڈی بھی تھے وہ گل بنے. تو مجھے 3 بار کہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے علیک بالقرآن علیک بالقرآن علیک بالقرآن. بیٹے قرآن کو پکڑ لے، بیٹے قرآن کو پکڑ لے، میرے بیٹے قرآن کو پکڑ لے. آج سے 10 سال پہلے میرا ایک ساتھی میرے پاس آیا، کہنے لگا عظیم آپ کو اللہ نے اتنے یہ بھی دیا وہ بھی دیا، اتنا یہ بھی علم فلاں بھی علم، اس کا بھی علم اس کا بھی علم، آپ شعبہ حفظ میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ یہ چھوڑو اور بڑی کتابیں پڑھاؤ. میں نے کہا قرآن سے بڑی کتاب کیا. اور اس وقت میں نے کہا تھا، میں نے کہا مجھے پاکستان کی صدارت مل جائے میں صدارت کے محل میں بھی حفظ کی کلاس لگاؤں. اور یہاں بھی ہے 80 بچے. کل ایک عورت آئی سیخر دھوپ میں، ایک دودھ پیتا بچہ اس نے اٹھایا اور ایک بچے کی اس نے انگلی پکڑی. کہتی میں یہاں جمعہ پڑھتی ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، قرآن حفظ بھی کرتے ہیں. یہاں کے قاری صاحب ہیں کوئی، انہوں نے جمعہ پڑھا، میں نے اسے بتایا میں ہوں. میں نے کہا میں کہتی ہوں اس کی بات ہمیں بڑی سمجھ آتی. میں نے کہا اچھا. یہ میرے ساتھی بھی ساتھ کھڑے تھے. کہتے یہ میرا بیٹا اس نے 5 پڑھی ہیں، اسے قبول کر لو. میں نے کہا اللہ سے کہو اللہ قبول کر لے. وہ جن رستوں پہ چل کے آئی، چلچلاتی دھوپ میں جو دھول اس کے قدموں پہ پڑی، کیا رب کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس پہ دوزخ کی آگ میں جلیں پاؤں بھائی؟ علیک بالقرآن علیک بالقرآن علیک بالقرآن. 3 بار مجھے خواب میں کہا بیٹے قرآن کو پکڑنا، بیٹے قرآن کو پکڑنا، بیٹے قرآن کو پکڑنا. جی فلانے ساڑھے صدر صاحب نے. میں کہا کتنے سال تو صدر ہو؟ آنے 20 سال تو. میں کہا کوئی قرآن بھی سیکھیا؟ نہیں میں صدر ہاں. صدارت 4 پونا. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ سب کی تائید سے یہ جو میرا بیانیہ ہے اسے بڑی تائید مل چکی ہے الحمدللہ. پاکستان بھر میں یہ آواز ڈائلاگ بنی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزتیں ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اور تیسری عزت صرف اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور جھک جائے. ہمارے سر کا تاج اس کی جوتی، جو دین پڑھے، جو دین پڑھائے، جو دین سکھائے. میں نے حضرت شیخونا استاذونا حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کی. میں نے کہا حضرت میں سچ مچ چاہتا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں، ڈائلاگ کے طور پہ نہیں کہ میں جوتے سر پہ رکھتا ہوں، کہ میں آپ کے جوتے اٹھاؤں اور اپنے سر پہ رکھوں. میں سچ مچ چاہتا ہوں. اور میرے اس ارادے، میں نے یہ گزارش کی کہ میرے اس ارادے پہ رب گواہ ہے کہ یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں. جتنا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، میرا سچ مچ ہی چاہتا ہے کہ میں آپ کے جوتے اٹھا کے میں اپنے سر پہ رکھوں. کچھ تو ہو محدثین کے بارے قیامت کے دن کہہ سکیں حضور آپ کا دین پہنچانے والے کو میں نے کبھی ایک بار مسکرا کے دیکھا تھا. حسد بھی ان سے، سازشیں بھی ان کے خلاف
ہوں گی غلطیاں، ہم میں بھی ہیں، لیکن اتنی بے توقیری. یہاں ایک مسجد کے اندر 10 سال شعبہ حفظ کے 2 استاذوں نے پڑھایا. عید ملنے گھر گئے ہیں تو پیچھے سے فون کر دیا واپس نہ ہو یارو، اس طرح فارغ کرتے ہیں. لوگ چپ کر جاتے تھے لیکن عظیم اختر تو چپ نہیں کرتا. میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا امام کعبہ بھی استاذ بھیج دیں، میرا تجربہ ہے آپ کا مدرسہ اجڑے گا. اجڑ گیا. یہ بد دعا نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی. اس طرح فارغ کرتے ہیں استاذ کو. وہ غلطی تھی تو بتا کے بھیجتے. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. کسی کو عزت دیتے ہیں تو بتاتے ہیں وجہ یہ ہے، کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو بتاتے ہیں وجہ یہ ہے. وہاں اسے 30,000 دیتے تھے اور اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو کیا کہیے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. 45,000 پہ رکھوایا اگلے دن، اور ان کو نہیں مل رہا، ایک ملا ہے. اہل علم کے ساتھ یہ معاملہ. میں نے اپنی مسجد میں ایک بار کہا تھا، میں نے کہا تھا بزرگوں اگر اس صدارت کی وجہ سے علماء کا دل میں بغض آ رہا ہے تو چھوڑ دو. اللہ نے اگر نہ ہوئی تو یہ نہیں پوچھنا کہ صدارت کیوں نہیں لی، اگر لی ہے تو پوچھنا ہے کہ نفرت کیوں رکھی. یہ اللہ نے پوچھنا ہے. مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق دین سیکھنے کا. بھائی آپ اندازہ فرمائیے، پورا پاکستان ہمارا الحمدللہ، ہر مسجد ہماری، اور حضور کا فرمان ہے کہ ہر مسجد مومن کا گھر ہے. ہر مسجد مومن کا گھر ہے. ہر مسجد مومن کا گھر ہے. ہر مسجد ہماری. اور وہاں انتظامیہ کا بندہ آنکھ سے اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نماز پڑھاؤ دینی ہے کہ نہیں دینی. بھی تم نے اپنے امام کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا. یہیں سے بات، اگلا جمعہ حافظ صاحب کا ہے، اس سے اگلے جمعے شروع کریں گے انشاءاللہ. یہیں سے یہ جملہ آپ یاد رکھیں. میں آغاز میں آپ سے پوچھوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اعزنا ولا تذلنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم ارزقنا وارض عنا. پاکستان اور بھارت کے حالات کچھ کشیدہ ہیں، اور بغیر کسی ضرب تقسیم کے ہم سارے افواج پاکستان کے ساتھ. ہاں وہاں پاکستان تے قبضہ کرنا. میں کہا اتنے 7 مر جاندے نے وٹ تو تینوں پاکستان دیندے نے. مودی کا بھی دماغ خراب ہے. اے 7 مرے نے پیچھے قصور چ وٹ تو. وہ سکے چاچے نو وٹ نہیں وڈن دیتی مامے خان، تو بلوچستان تے قبضہ کرنو پھردا ہے، روویں پاکستان تے قبضے نو. اے تاں قوم مانگدی ہے اللہ جنگ لگے. حالاں منگنی نہیں چاہیے، حدیث چاہتا ہے عافیت منگو، لیکن جے لگ جائے تے پھر مودی اول تاں لگے نا، اول تاں جنگ. تے جے کتے لگ گئی تو ساڈیاں لڑنیاں ویکھی، تو ساڈیاں اسی جی کے کی کرنا. حضور نے فرمایا جدوں لگ جاوے نا تے پھر جنت تلواراں دیاں چھاواں تھلے. آئے ہائے ہائے، پھر جنت تلواراں دیاں تے کی کھٹیا تے کی کھٹنا ہے. اس کوڑی دنیا فانی دا کی لئی بیٹھے ہیں، کی لے جاواں گے. اچھا ایک میں تہاڈے بارے سارے دے گواہی دے سکدا، وہ یہ کہ اللہ نہ کرے جے جنگ لگ جائے میرے خیال چ پورے مجمع چ ڈرپوک کوئی نہیں. صحیح آکھیا میں؟ پورے مجمع چ ڈرپوک. اور میں کہنا ساڈے شعبہ حفظ نکے نکے نیانے یہ کہن گے استاد جی اسی پہلوں اسی اللہ دا فضل ہے. اور انہوں نے پتہ ہے، انہوں نے وہ آندے نے پاکستان کو ایٹم بم ہے. میں کہا ایٹم بم وڈی گل نہیں، ایڑی قوم ہے ایک بندہ ایٹم بم ہے. وہ ساڈا ایک ساتھی مینوں کہن لگا قاری صاحب کوئی تعلق لڑاؤ آ فوج نال تے مینوں بمب نہ بن کے انڈیا ہی سٹو. جذبہ دیکھو تسی. آنا میں بمب نہ بنو، بمب نہ بن کے مینوں انڈیا ہی سٹو. یہ جذبہ سچ مچ جذبہ. اور یہ جو چونڈے کا محاذ تھا وہاں ٹینک اسی طرح اڑائے تھے، ٹینک اسی طرح اڑائے تھے. تو آئی نے جوان مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی.
کچھ لوگوں نے بڑا فوج کا مذاق اڑایا اس موقع پہ. ایسے شریروں سے اللہ ملک کو محفوظ فرمائے. پاکستان پائندہ باد. اللہ محفظنا واحفظ بلادنا و بلاد المسلمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.